جب آپ بیت اور بیت میں بیت تصوف کی بات کرتے ہیں تو پھر یہاں دو فریق ہیں، شیخ اور سالک۔ اور یاد رکھیے گا، عدد افراد کا کم ہو یا زیادہ ہو، فریق دو ہی رہیں گے۔ شیخ اور ایک سالک ہے تو بھی فریق دو ہیں، ایک شیخ ہے اور لاکھوں سالکین ہیں تو بھی فریق دو ہی۔ فریق دو ہیں لیکن انحصار ایک پر آتا ہے، اس میں سالک نہیں ہے، اس میں شیخ آتا ہے۔ اب جب سالک کی کیفیت اور حال کو آپ دیکھیں گے تو اس میں انتظامی امور میں ذمہ داران مقرر ہوتے ہیں، اس میں سالکین کی عمومی کیفیت اور حال بھی ہو سکتی ہے، امراء بھی ہو سکتے ہیں، قائم مقام اور صاحب مجازین بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب اس کی بنیادی پہلو پر آئیں گے تو دو فریق ملیں گے۔ پھر دنیا کا جو نظام ہے معزز سامعین کرام، اس پر افراد کا اثر آتا ہے، اور جو حصے دینی پہلو میں خصوصی یہ جو شعبہ کیفی ہے، اس کا انحصار عدد پر نہیں ہے، انتظامات کے لیے ہیں، لیکن دین حق کی سربلندی جب مکہ مکرمہ میں اور سنگلاخ پہاڑی پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ارشاد فرمایا تو بھی شان قدرت وہی، کوئی زیر زبر، کوئی نقطے کی کمی بیشی کوئی نہیں، اور مخلوق نے ایسا مانا کہ معلوم دنیا کے 3 حصوں پر وہی حکم نافذ ہوتا چلا گیا، تب بھی جو رب کائنات کی شان ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور شان ہے، کسی نقطے کی کمی اور اضافے کا کوئی سبب نہیں۔ ہمارے نزدیک دنیا میں آواز سننا، بولنا، چلنا، پھرنا، طاقت، کمزوری، بے شمار پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن جب اسی حصے کو حقیقت میں دیکھیں گے تو مالک اللہ جل شانہ کی ذات ہیں، کسی سوکھے پتے کی یہ مجال نہیں کہ وہ ہوا کے جھونکے میں اپنے آپ کو ہوا کے سپرد کر دے، یا وہ ہوا کا جھونکا اسے توڑ کر اپنے ساتھ لے جائے، تاکہ یہ اللہ جل شانہ کو منظور نہ ہو۔ تو یہ گمان اور یہ غلط فہمیاں تو پیدا ہوتی ہیں اور تو بڑھتی ہیں جب بے دینی کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اس کیفیت اور اس نزاکت کو دیکھیں گے تو یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھ لینا کہ شیخ ایک ہے، باقی جو ہیں وہ سالکین ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، رب کائنات فرماتے ہیں کہ ہر صاحب ایمان ولی اللہ ہے، ایک درجے کی ولایت اسے عطا فرمائی۔ کتنی ہے، اس کے کیا مدارج ہیں، کیا اللہ کی عطا ہے، اس کے حضور جو سجدہ ریز ہے اس کی کیفیت اور حال کیا، یہ وہ معاملات ہیں جو اللہ اور اس بندے کے مابین۔ اسی طرح چیزیں سامنے آتی ہیں، معاملات آتے ہیں، چونکہ جہاں جو جس ذمہ داری میں بیٹھا ہوتا ہے اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اس کے ذمے ہے کہ وہ چیزیں واضح بیان کرتا رہے۔ پھر اس سالے میں جو فریق دوم ہے، جو بیت کے لیے آ رہا ہے، یہاں سے یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ میں بیت کر رہا ہوں، میں بیت کر رہا ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ ایک وزن محسوس کیا جاتا ہے۔ کبھی دوسرے پہلو کو غور کرنا کہ اگر فریق دوم بیت نہ لے تو یہ جو حصہ پہلا ہے کہ میں بیت لے رہا ہوں، یہ کہاں جائے گا؟ دین سارے کا سارا جو ہے یہ اللہ کریم کی عطا ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے۔
یہاں ذات کا دخل جو ہے یہ نقصان دے گا۔ پھر ضروری یہ ہوتا ہے کہ بیت تصوف عمومی حصوں میں بھی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھا اور جانچا جائے کہ بے دینی تو نہیں ہے۔ پھر بیت تصوف لینا مشائخ کی تحریر و تقریر میں موجود ہے کہ وہ جو جس کی بیعت لے رہا ہے